ہے جی. تھوڑا سا ذرا میرے ساتھ رہیے گا, یہ بڑا باریک نقطہ اور یہ بڑے بڑے اسکالرز کو نہیں آتا. یہ جو بلا کا ہے نا مانا, یہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. الست بربکم مانا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا جواب ہونا چاہیے جی؟ یہ میتھ کا سوال ہے. ہاں, آپ کہیں نہیں, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے. یہ ہوا ہے جی. اچھا, اس لیے نہیں کے لیے لفظ لا استعمال ہوتا ہے, اور یہ کہنے کے لیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح ہے, یعنی اس کو پازیٹیو میں لینا ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم کہتے ہیں کیوں نہیں. ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ صرف نہیں کہ بلکہ کیوں نہیں. تو یہ بلا کا معنی کیا ہوا؟ کیوں نہیں. نہ لا سے دے سکتے ہیں آپ, نہ نہیں سے, نہ ہاں سے. ہاں سے اگر دیا تو پھر تو بالکل ہی کافر ہو جائیں گے. اس نے, اللہ نے کہا نا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور آپ کہتے ہیں ہاں, مطلب ہے کہ نہیں, تو کافر ہو گئے. یہی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ بقرہ میں ایک, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا, اور وہ سوال بڑا مزیدار ہے. آج بات ہو رہی تھی ظہیر صاحب سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک واحد انسان ہے جو اس زمین پر اکیلے اتنا بلند شخصیت ہے, اور کوئی نہیں. کسی وقت وہ پورا میپ اگر میں آپ کو بنا کے دکھاؤں, یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی انسان ہے. یہ کوئی ایسا پہاڑ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. کدھر سے اور میں پیدا ہوئے, عراق سے آگ میں ڈالے گئے, ساری اسٹیٹ کے لوگ جو ہیں ان کے سامنے ڈٹ گئے. نہیں, یہ عراق میں یہ جو اس وقت بغداد ہے نا, اس سے کوئی تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے, وہاں پیدا ہوئے. اور کمال بات یہ ہے کہ یہی شہر حضرت ابراہیم بھی اسی میں پیدا ہوئے, اور صلاح الدین ایوبی یہاں سے لے کر نقشہ اگر مکہ مکرمہ تک میں آپ کو بنا کے دکھاؤں, یہ انسان اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے, یعنی 6000 سال پہلے جو اس کا سفر کلومیٹر سفر بنتا ہے, وہ بھی میرا محتاط اندازہ ہے کہ 20,000 کلومیٹر بنتا ہے. پیدل سفر ایک انسان جی. اونٹ تو کوئی چیز نہیں, مطلب اونٹ بھی ہو اگر, سفر تو 20,000 کلومیٹر ہے نا جی. ہاں, وہ کسی وقت بات کریں گے. اور اسی نقشے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضرت ابراہیم گھرانے میں پیدا ہوئے, بڑا منسٹر, بڑی شان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ مکہ میں پیدا ہوئے, خاندان مشرک ہے. خانہ کعبہ کے اندر کتنے بت ہیں؟ حضرت ابراہیم کے کتنے بت ادھر جن کو توڑا انہوں نے؟ سیم ایک ہی ہسٹری ہے بالکل. یہاں آپ کو قتل کا منصوبہ بنا کرنا پڑی, حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا, ان کو ملک چھوڑنا پڑا. آپ نے بھی سفر کیا, انہوں نے بھی سفر کیا, بالکل سیم. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں زمین پر کیسا انسان بنایا. کمال ہے, کمال ہے. تو انہوں نے جب وہ نمرود کے سامنے ڈٹ گئے, اور نمرود کے سامنے کھڑے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے, نمرود نے یہ پوچھا
کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے، وہ تو پہلے ستاروں کو اور ان کو کر آئے تھے نا، یہ آزمائش تو بعد میں آئی تھی نا، رب کو تو وہ پہلے ہی پہچان چکے تھے. تو کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے. صرف دیتا نہیں ہے، جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے، جس نے موت کو پیدا کیا ہے. زندگی اور موت مخلوق ہے جیسے ہم مخلوق ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی کو بھی پیدا کیا، اس نے موت کو بھی پیدا کیا، تو یہ مخلوق ہیں. تو حضرت ابراہیم یہ کہنا چاہتے تھے قال احیی و امیت، اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے بھیجے میں یہ بات آئی نہیں کہ موت اور زندگی سے کیا مراد ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی انسان کو قتل کر دینا یہ جو ہے موت ہے، اور کسی انسان کو معاف کر دینا، اس کو نہ قتل کرنا، یہ کیا ہے، جبکہ اس کے پاس اختیار ہے، یہ سمجھ رہا ہے. لیکن حضرت ابراہیم تو بڑی دور کی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا ان اللہ یأتی بالشمس، اللہ وہ ہے. اب رب کا نام نہیں لیا، اس کو رب لفظ استعمال ہوتا ہے، اب مالک و سردار. سمجھ گئے کہ یہ شاید لفظ رب یہ اپنے آپ کو رب حکمران کو بھی کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میرا حکمران اللہ ہے، یہ اس کو فہمی ہوگی. اچھا اب لفظ رب ہی استعمال نہیں کیا ہوا. انہوں نے کہا ان اللہ، اب کیا سمجھے گا، وہ تو ذاتی نام ہے، وہ یہ تو اپنے بارے میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ تو اللہ نہیں ہے. ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لے آتا ہے. یأتی بالشمس من المشرق، تو ذرا مغرب سے لے آنا. میرا اللہ تو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لے آ دکھا. فبوہتا، اتنی بڑی، دیکھیے میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ ہم بونے کیوں بن جاتے ہیں، ہمارا مخالف تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. حضرت ابراہیم دیکھیے حضرت نمرود کے سامنے کیا بات کی، میرا اللہ ہے جو وہاں سے لاتا ہے، تو لے آنا ادھر سے. فبوہتا، وہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہ آئی. مبہوت اردو میں کہتے ہیں نا، مبہوت ہو گیا. اور کتنا بڑا مجمع ہوگا. اب کیا ہوا، فبوہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو عقل نہیں، ہدایت نہیں دیتا. یہ عقل اس نے بنائی ہے، جس وقت وہ اس کو حکم دیتا ہے یہ سوچنا چھوڑ دیتی ہے. تو نمرود کی عقل نے سوچ دیا کہ نہیں، اب یہ جواب نہیں دے سکتی. تو یہ میری اور آپ کی عقل بھی یہی ہے نا، اس کے حکم سے یہ سوچتی ہے. اور اگر وہ کہہ دے تو پھر اس دن ہم پاگل ہو جائیں گے، پھر لوگ ہمیں دیوانہ کہیں گے. یہ آنکھیں اس نے دی ہیں، وہ جب لے لے گا تو پھر ہم اندھے ہو جائیں گے. یہ کان، یہ جو سماعت ہے اس نے دی ہے، اور جس دن وہ اس کو کہے گا مت سنو تو اس دن لوگ کہیں گے بہرے ہو. بیوی نہیں چھوڑے گی، وہی کہے گا تجھے سنائی نہیں دیتا. میرے ایک تایا جی تھے اور دوسرے وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، دونوں ایک جیسے. جب ایک دوسرے کے ساتھ بوڑھے ہو گئے نا، جب وہ باتیں کرتے تھے زور سے، بہر آدمی زور سے باتیں کرتا ہے، تو تایا جی اتنے زور سے باتیں کرتے تھے وہ ادھر سنائی دیتا تھا ہمیں. لیکن وہ جو دوسرے میرے چچا ہیں وہ ان کو سنائی نہیں دیتا. تو چچا کہتے تو بوڑھا ہو گیا ہے. وہ اس کو کہتا، وہ اس کو کہتا ہے. اصل کیا ہے کہ اللہ نے وہ صلاحیت لے لی، وہ نعمت لے لی ہے. اب خرید لائیں جہاں سے بھی خرید لائیں. تو وہ عقل نمرود کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی نہیں.
جس طرح آگ کو کیا، آج نمرود کی عقل کو بھی ہے کہ نہیں آپ نہیں کچھ سوچ سکتے، اب اس کا جواب نہیں، مبہوت ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، وہ کافروں کو جو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوں گے، آپ ذرا ایک منظر دیکھیے، جہاں کھڑے ہوں گے وزیر وزراء کابینہ پوری دنیا وہاں کھڑی ہوگی، اور وہاں بادشاہ کو جواب نہ آئے، کچھ پلے رہ گیا؟ کچھ نہیں رہا۔ اس سے بڑی اور ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جو کہتا تھا میں تمہارا خدا، وہ آج جواب ہی نہ دے سکے، لاجواب ہو جائے کیا ہوا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا آگے چل کے انہوں نے پھر یہ ایک بات کی، کہا کہ اللہ تو مجھے دکھا تو صحیح، کئی فتح کر دیتا ہے، مجھے دکھا، ارے نہیں مجھے نے فرمایا اولم تؤمن، لم تؤمن، دیکھیے تؤمن ایمان لانا، اور لم اگر ہو تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ نہیں۔ کیا تو ایمان نہیں لایا؟ کیا وا اور لم تؤمن، تو ایمان نہیں لایا؟ قالا بلا، کیوں نہیں؟ اگر مفسر نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اگر کہہ دیتے کہ نعم، نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، تو کافر ہو جاتے، یعنی میں ہاں یعنی نہیں لایا ہوں، اور نہیں لا بھی نہیں کہہ سکتے، تو کیا کہنا پڑتا ہے؟ بلا۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کل کا سبق یاد نہیں کیا، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کیوں نہیں، یہ مت کہیں کہ نہیں، اس کا بھی اور معنی ہو جائے گا، اور یہ بھی میں کہیں کہ ہاں، اس کا بھی اور معنی ہو جائے گا، لہذا کہنا کیا چاہیے؟ بلا، کیوں نہیں کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے یہ جواب دیا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولیکن، لیکن لیطمئن قلبی، میرا دل بھی تو ٹھک جائے نا اس کے اوپر کہ تو مردوں کو زندہ میں آنکھوں سے دیکھوں تو صحیح۔ اور یہ بات اللہ اپنے ہر نبی کو اس کو کچھ دکھاتا ہے، کیونکہ اس نے جو میسج دینا ہوتا ہے نا، جو دعوت دینی ہوتی ہے، وہ لوگ بھی تو سوالات ہی پوچھتے ہیں نا، تو پھر اپنا دل مطمئن نہ ہو تو آدمی دعوت کیا دے گا؟ حضرت ابراہیم نے کہا ایمان تو کیوں نہیں، ایمان تو ہے، لیکن میں جس کے دعوت تیری دینی ہے لوگ سوالات کریں گے، تو میں بھی تو اپنی آنکھوں سے تو دیکھ لوں نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت دکھائی گئی نا، یہ اللہ کرتا ہے، اپنے انبیاء کو یہ دکھاتا ہے، تاکہ وہ جب دیوبند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، آپ نے فرمایا میں نے وہاں بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی، وہاں اس کے اندر فلاں فلاں فلاں، اب کوئی چیز آنکھوں سے دیکھ لی جائے پھر اس میں شک ہو سکتا ہے۔ جنت میں نے دیکھا کہ فلاں فلاں وہ پانی ہے، نہریں ہیں، اس دریا ہیں، اس کے جو پتھر ہیں وہی ہیرے اور موتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سفید دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں، اور اس کے اندر جو ہے دیکھی۔ اب اس کا جنت کا بتاتے ہوئے کہ جنت ایسی ہے، پھر کوئی شک رہے گا؟ نبی دیکھا ہے، حضرت ابراہیم بھی یہی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ لگتا ہے کہ یہ عراق کا جو سارا علاقہ ہے وہ نمرود کے علاوہ کسی خدا کے قائل ہی نہیں تھے، کسی حکمران کے قائل نہیں تھے، اور کسی اور کی حکمرانی کو تسلیم کرنا تو موت تھی۔ لہذا آپ نے اس وقت اللہ سے یہ التجا کی کہ مجھے دکھا، میں ان کو دکھاؤں کہ مردہ کو کیسے میرا اللہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تجھے دکھا دیتے، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے نا، پرندے جاندار ہیں، ان کو لے، اور پھر ان کو کیا کر، ان کو ذبح کر کے ان کو جو ہے خلط ملط کر دے، گوشت ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے، فجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور یہ جو پہاڑ ہے تیرے ان کے اوپر چلا جاؤ، چوٹی کے اوپر یہ بوٹیاں رکھا، وہاں تجھے دکھاتے ہیں
وہ 4 پرندے لے کے انہوں نے سارا کچھ کر کے خلط ملت